السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث کی اور 3 قسمیں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ خبر اور حدیث دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، چاہے آپ اسے خبر کہیں یا اسے حدیث کہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ تو آج ہم تعداد کے اعتبار سے راویوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، تعداد کے اعتبار سے حدیث کی یعنی خبر کی 3 قسمیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے خبر متواتر، دوسری ہوتی ہے خبر مشہور، اور تیسری ہوتی ہے خبر واحد۔ اسے سمجھنے سے پہلے ہم ایک چیز اور سمجھتے ہیں، وہ ہے قرن۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، دور کو۔ 3 قرن ہوتے ہیں، ایک قرن اول ہوتا ہے، ایک قرن ثانی ہوتا ہے، ایک قرن ثالث ہوتا ہے۔ اب یہ قرن کیا ہے؟ جو زمانہ، جس زمانے میں بظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے، اور جو دور صحابہ کا دور ہے، یہ ہے قرن اول۔ جو دور صحابہ کا دور ہے، یہ قرن اول کہلاتا ہے، پہلا زمانہ۔ اس کے بعد صحابہ کے بعد دوسرا دور آتا تابعی کا، تو جو دور تابعی کا ہے وہ قرن ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا تبع تابعی کا دور، اور تبع تابعی کا جو دور ہے وہ قرن ثالث کہلاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں زمانوں کی گارنٹی لی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سارے زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اس کے بعد، اب چونکہ حضور کا زمانہ ظاہری اور صحابہ کا زمانہ ایک ہی ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے بعد جو دوسرا بہتر زمانہ ہے وہ ہے ان کے بعد والوں کا، یعنی تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ صرف ان کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، تعریف کی ہے۔ اس لیے اعتبار حدیث کے اندر ان 3 زمانوں کا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں خبر متواتر کسے کہتے ہیں۔ تو خبر متواتر وہ ہوگی جس حدیث کو، جس خبر کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں، اتنے صحابی ہوں، اتنے راوی ہوں کہ عقل کے اعتبار سے بھی انسان اور عادت کے اعتبار سے بھی یہ سمجھے کہ اتنے لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یعنی عادتاً بھی اور عقلاً بھی اتنے لوگوں کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ اب بعض لوگوں نے اس میں تعداد بھی بیان کی، کسی نے کہا اس کی تعداد کم سے کم 40 ہو، کسی نے کہا کم سے کم 70 ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تعداد کا اعتبار نہیں ہے، یعنی یہاں پر لوگوں کا اعتبار کیا جائے گا، تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جتنے لوگوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، تو اس تعداد کو ہم تواتر کہیں گے۔ کبھی کبھی ایک آدمی کی بات پر بھی اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا محال ہی نہیں رہتا۔ مثلا پڑوس میں کوئی شخص بیمار ہے، ہمیں پتا ہے بیمار ہے، اس کے گھر سے ایک بندہ آ کر یہ کہہ دے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو یقینی خبر حاصل ہو جائے گی ہمیں، اب اس میں کوئی شک بھی نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح موقع اور محل دیکھا جاتا ہے، یہاں تعداد کی قید نہیں ہے، لیکن اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق، جھوٹ پر جن کا متفق ہونا یہ ناممکن ہو۔ تو جس روایت کو اتنے لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں، صحابی اتنے روایت کریں، وہ خبر متواتر کہلائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ہر دور میں اتنے لوگ ہونے چاہیے، ہر دور میں ہم تک اس حدیث کو پہنچنے تک ہر دور میں اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہوتا ہے۔ تو جب اتنے لوگ اس روایت کو کریں گے، اس حدیث کو روایت کریں گے، بیان کریں گے، تو وہ کہلائے گی خبر متواتر۔ وہیں پر اب آتے ہیں ہم خبر مشہور کی طرف۔ تو خبر مشہور کسے کہتے ہیں؟ تو خبر مشہور کا مطلب یہ ہے کہ قرن اول میں، یعنی صحابہ کے دور میں تو اس حدیث کو اتنے لوگوں نے بیان نہیں کیا ہوگا، چند لوگوں نے بیان کیا ہوگا، لیکن جب یہ دور گزر جائے گا صحابہ والا، قرن اول، اس کے بعد جب تابعی کا دور آئے گا یا تبع تابعی کا دور آئے گا، اس دور میں وہ مشہور ہو جائے، یعنی بہت زیادہ لوگ بیان کر دیں، اتنے لوگ بیان کر دیں کہ جن کی تعداد تواتر تک پہنچ جائے، تو پھر یہ خبر مشہور ہو جائے گی۔ یعنی
قرن اول میں تو پہلے دور میں تو صحابہ کے دور میں یہ متواتر نہیں تھی، اتنے لوگوں نے بیان نہیں کیا تھا، کم لوگوں نے بیان کیا تھا. لیکن جیسے ہی قرن ثانی آیا یا ثالث آیا، ان دونوں میں سے کسی ایک دور میں اسے زیادہ راویوں نے روایت کر دیا تو اب یہ خبریں مشہور ہو جائے گی. وہیں پر اگر یہ تینوں دور نکل جائیں، قرن اول بھی، قرن ثانی بھی اور قرن ثالث بھی، اور یہ مشہور نہ ہو کوئی سے بھی دور میں، چند ہی اس کو روایت کرنے والے راوی ہوں، تو پھر یہ خبر واحد کہلاتی ہے. حالانکہ اس کے بعد اگر کتنی بھی مشہور ہو جائے پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ آج دیکھیں اپنے اس وقت کے اندر ہر حدیث اتنی مشہور ہے کہ لاکھوں لاکھوں لوگوں کو پتا ہے، کروڑوں کروڑوں لوگوں کو پتا ہے، لیکن یہ خبر واحد ہی رہے گی اگر ان تین دور کے اندر اس کی تعداد اتنی نہیں پہنچی ہے، کیونکہ اس کے بعد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کسی حدیث کو اتنے لوگوں نے کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو، اگر پہلے دور میں یعنی قرن اول میں بیان کیا ہے تو وہ خبر متواتر رہے گی، اور اگر قرن ثانی یا ثالث میں وہ اتنے لوگوں تک پہنچ گئی حالانکہ پہلے دور میں اسے اتنے لوگوں نے بیان نہیں کیا تھا، تو وہ کہلائے گی خبر مشہور. اور اگر تینوں دور ختم ہو گئے، قرن اول بھی، قرن ثانی بھی اور قرن ثالث بھی، اور وہ اس حد تک نہیں پہنچی تو وہ خبر واحد کہلائے گی. اب ان تین دور کے بعد اگرچہ وہ کتنی بھی مشہور ہو جائے وہ خبر واحد ہی رہے گی.